السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے پیش خدمت ہے امراؤ جان ادا کی قسط نمبر 22۔ بیگم، چلو اچھا ہے تو ہمارے پاس بھی کبھی کبھی چلی آیا کرو۔ میں آنا کیسا، میرا تو ابھی سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اول تو آپ کی قدردانی، دوسرے یہ باغ، یہ فضا۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بار دیکھے اور دوبارہ دیکھنے کی ہوس نہ ہو، خصوصاً ایسی خفقانی مزاج کی عورت کے لیے تو یہاں کی آب و ہوا اکثیر کا خاص رکھتی ہے۔ بیگم، تمہیں یہ جنگلہ بہت پسند آیا؟ نہ آدمی نہ آدم ذات، ہیہات خدا کی ذات۔ شہر سے کوسوں دور 4 پیسے کا سودا منگاؤ تو آدمی صبح کا گیا ہوا شام کو آتا ہے۔ چھائیں پوئیں شیطان کے کان بہرے، کوئی بیمار ہو تو جب تک حکیم شہر سے آئیں یہاں آدمی کا کام تمام ہو جائے۔ میں، حضور اپنی اپنی طبیعت، مجھے تو بہت پسند ہے۔ میں تو جانتی ہوں کہ اگر یہاں رہوں تو مجھے یہاں کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو۔ دوسرے ایسے مقام پر بیمار ہونا کیا ضرور ہے؟ بیگم، جب میں پہل آئی تھی تو میرا بھی یہی خیال تھا۔ کچھ دنوں یہاں رہ کے معلوم ہوا کہ شہر کے رہنے والے ایسے مقام پر نہیں رہ سکتے۔ شہر میں 1000 طرح کا آرام ہے، اور سب باتوں کو جانے دو۔ جب سے نواب کلکتہ گئے ہیں راتوں کو ڈر کے مارے نیند نہیں آتی۔ یوں تو خدا کے دیے سپاہی پاسی خدمتگار اس وقت بھی 10-12 مرد نوکر ہیں، عورتوں کی گنتی نہیں، مگر پھر بھی ڈر لگتا ہے۔ میں 2-4 دن اور رات دیکھتی ہوں، اگر نواب جمی جم آئے تو میں شہر میں کوئی مکان لے کے جا رہوں گی۔ میں، قصور معاف، آپ کا مزاج وہمی ہے، ایسے وسواس دل میں نہ لایا کیجیے۔ شہر میں جائیے گا تو قدر عافیت کھلے گی، وہ گرمی ہے کہ آدمی پک سے جاتے ہیں، دوسرے بیماریاں کے خدا پناہ میں رکھے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں کھلائی بچے کو لے کے آئی۔ 3 برس کا لڑکا تھا، ماشاءاللہ گورا گورا خوبصورت، ایسی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا جیسے مینا۔ بیگم نے کھلائی سے لے کے گود میں بٹھا لیا، تھوڑی دیر کھلا کدا کے پھر کھلائی کو دینے لگی کہ میں نے ہاتھ بڑھا کے لے لیا۔ بڑی دیر تک لیے رہی اور پیار کیا کہ پھر کھلائی کو دے دیا۔ میں، یوں تو شاید نہ آتی، مگر میاں کو دیکھنے تو ضرور ہی آؤں گی۔ بیگم مسکرا کے، اچھا کسی طرح ہو آنا ضرور۔ میں، ضرور حاضر ہوں گی۔ یہ آپ کیوں بار بار فرماتی ہیں؟ میں تو اس قدر حاضر ہوں گی کہ حضور کو 2 بھر ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ بیگم نے میرے گانے کی بہت تعریف کی۔ اسی اثنا میں خاصہ والی نے آ کے کہا کہ خاصہ تیار ہے۔ بیگم نے کہا چلو کھانا کھا لو۔ میں، بہت خوب۔ بیگم مسند سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں بھی ساتھ ہی اٹھی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، مہریوں کو اشارہ کیا، تم یہیں ٹھہرو، ہم کھانا کھا کے یہیں بیٹھیں گے۔ میں بولی، واقعی اس وقت کا سماں تو ایسا ہے کہ جانے کو جی نہیں چاہتا، مگر حکم حاکم۔ بیگم کہنے لگی، تو کیا کھانا یہیں منگوا لیا جائے؟ میں بولی، جی نہیں، اچھا کھانا کھا کے چلے آئیں گے۔ بیگم ایک مہری سے، ان کے ساتھ کے آدمیوں کو کھانا دلوا دیا گیا؟ مہری ہاتھ باندھ کے، حضور دلوا دیا گیا۔ بیگم، اچھا انہیں رخصت کرو، ہم نے دوسرا مجرا معاف کیا، امراؤ جان کھانا کھا کے جامیں گی۔ اس کے بعد بیگم اور ہم دونوں کوٹھی کی طرف چلے گئے۔ ایک مہری آگے آگے فانوس لیے جاتی تھی، چپکے سے میرے کان میں کہا، مجھ کو تم سے بہت سی باتیں کرنا ہے، مگر آج اس کا موقع نہیں، کل تو مجھے فرصت نہ ہوگی، پرسوں تم صبح آنا اور کھانا یہیں کھانا۔ میں بولی، مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ بیگم کہنے لگی، اچھا تو آج کچھ نہ کہو، چلو کھانا کھا لیں، اس کے بعد تمہارا گانا سنیں گے۔ میں بولی، پھر سازندوں کو تو حضور نے رخصت کر دیا۔ بیگم بولی، ہم کو مردوں کے ساتھ گانا اچھا نہیں معلوم ہوتا، میری ایک خاص خوب طبلہ بجاتی ہے، اس پر گانا۔ میں، جی بہت خوب۔ اب ہم کوٹھی کے پاس پہنچ گئے۔ بہت وسیع کوٹھی تھی اور اس طریقے سے سجی ہوئی تھی کہ شاہی کوٹھیوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی کوٹھی دیکھی تو یہی دیکھی۔ پہلے برآمدہ ملا، اس کے بعد کئی کمروں سے ہو کے گزرے۔ ہر ایک نئے طرز سے سجا ہوا تھا، ہر کمرے کا فرش فروش اور شیشہ آلات ایک نئے رنگ اور نئے طرز کا تھا۔ آخر ہم اس کمرے میں پہنچے جہاں دسترخوان چنا ہوا تھا۔ دسترخوان پر 2 عورتیں اور منتظر تھیں، ان میں سے ایک چٹھی نویس تھی، ایک مصاحب۔ ان دونوں کا لباس بھی بہت ہی زرق برق تھا۔
صورتیں بھی اچھی تھیں۔ دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے، پلاؤ، بورانی، مظافر، متنجن، سفیدہ، شیر برنج، باقر خانیاں، کئی طرح کے سالن، کباب، اچار، مربے، مٹھائیاں، دہی، بالائی، غرض کے ہر قسم کی نعمت موجود تھی۔ لکھنؤ سے نکلنے کے بعد آج کھانے کا مزہ آیا۔ بیگم ہر طرح کی چیزیں میرے سامنے رکھتی جاتی تھی۔ میں اگرچہ کسی قدر تکلف سے کھانا کھاتی تھی، مگر ان کے اصرار نے ضرورت سے زیادہ کھلا دیا۔ بیسن دانی اور تسلا آیا، ہاتھ منہ دھو کے سب نے پان کھائے۔ پھر اسی چبوترے پر جلسہ جمع۔ اس جلسے میں صرف بیگم صاحبہ نہ تھیں، چٹھی نویس، مصاحبین، مغلانیاں، پیش خدمتیں، مہریاں، مامائیں، سب ملا کے کوئی 10-12 عورتیں تھیں۔ بیگم صاحبہ نے حکم دیا کہ طبلہ کی جوڑی اور سنار اٹھا لاؤ۔ ایک مصاحب جو طبلہ بجانے میں مشتاق تھی، طبلہ بجانے لگی، خود بیگم صاحب ستار چھیڑنے لگی۔ مجھے گانے کا حکم دیا۔ کھاتے کھلاتے 10-11 بج چکے تھے جب ہم گانے کو بیٹھے ہیں۔ ٹھیک 12 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت وہ باغ جس میں بہت سا روپیہ صرف کر کے جنگل اور پہاڑ کی گھاٹیوں کے نمونے بنائے گئے تھے، عجب وحشتناک سما دکھا رہا تھا۔ ایک طرف چاند اس عالی شان کوٹھی کے ایک گوشہ سے تھوڑی دور پر گنجان درختوں کی شاخوں سے نظر آتا تھا، مگر اب ڈوبنے ہی کو تھا۔ تاریکی روشنی پر چھائی جاتی تھی جس سے ہر چیز بھیانک معلوم ہونے لگی۔ درخت جتنے اونچے تھے اس سے کہیں بڑے نظر آتے تھے۔ ہوا سن سن چل رہی تھی، سرو کے درخت سائیں سائیں کر رہے تھے اور ہر طرف خاموشی کا عالم تھا، مگر تالاب میں پانی گرنے کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی کوئی پرندہ اپنے آشیانے میں چونک کر ایک ہانک بول دیتا تھا، یا شکاری جانوروں کے ہول سے جو چڑیاں اڑتی تھیں اس سے پتے کھڑک جاتے تھے، یا کبھی کوئی مچھلی تالاب میں اچھل پڑتی تھی۔ مینڈک اپنا بے تکا راگ گا رہے تھے، جھینگر آس دے رہے تھے۔ سوائے اس چبوترے کے جہاں 10-12 جوان جوان عورتیں رنگ رنگ کے لباس پہنے اور طرح طرح کے زیور سے آراستہ جلسہ جمائے بیٹھی تھیں، اور کوئی آس پاس نہ تھا۔ ہوا کے جھونکوں سے کنول بجھ گئے تھے، صرف 2 مرد نگوں کی روشنی تھی، ان کے بھی شیشے سبز یا تاروں کا عکس جو تالاب کے پانی میں ہلکورے لے رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، طلسمات کا عالم تھا۔ وقت اور مقام کی مناسبت سے میں نے سوہنی کی ایک چیز شروع کر دی۔ اس راگنی کے بھیانک سروں نے دلوں پر اپنا پورا اثر کیا تھا۔ سب مبہوت بیٹھے تھے، مارے خوف کے باغ کی طرف دیکھا نہ جاتا تھا، خصوصاً گنجان درختوں کے نیچے اندھیرا گھپ تھا۔ سب ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے، گویا وہ جلسہ امن کی جگہ تھی، اور جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھو ایک ہو کا عالم تھا۔ اوروں کا کیا ذکر، خود میرا کلیجہ دھڑک رہا تھا۔ دل ہی دل میں کہتی تھی، بیگم نے سچ کہا تھا، بے شک یہ جگہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اسی اثنا میں گیدڑ کے بولنے کی آواز آئی، اس نے اور بھی دلوں کو ہلا دیا۔ اس کے بعد کتے بھونکنے لگے۔ اب تو مارے دہشت کے یہ حال تھا کہ کسی کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اتنے میں بیگم نے گاؤ تکیہ سے ذرا اونچی ہو کے اپنے سامنے کچھ دیکھا اور زور سے ایک چیخ مار کے مسند پر گر پڑی۔ سب عورتیں بھی اسی طرف دیکھنے لگیں، میں بھی مڑ کے دیکھنے لگی۔ میں بیگم صاحبہ کو سمجھ چکی تھی کہ وہمی ہیں، مگر اب جو دیکھتی ہوں تو ان کے وہم کی حقیقت نظر آنے لگی۔ سامنے سے 10-15 آدمی منہ پر ڈھانٹے باندھے، ننگی تلواریں ہاتھ میں، دوڑتے چلے آتے ہیں۔ عورتوں کے چلانے سے بیگم کے نوکر چاکر، خدمتگار، پاسی سب اسی طرف چلے آئے۔ کوئی نہتھا، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی، مگر ڈاکو زیادہ تھے اور یہاں آدمی کم تھے۔ کئی تو راستے سے فرار ہو گئے۔ 5-4 آدمی چبوترے تک پہنچ ہی گئے۔ انہوں نے آ کر عورتوں کو بیچ میں کر لیا اور لڑنے مرنے پر آمادہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ عورتوں میں سے کسی کو ہوش نہ تھا، سب غش کی حالت میں بے دم پڑی تھیں۔ ایک میں خدا جانے کیا پتھر کا دل تھا کہ بیٹھی رہی، مارے ہول کے دم نکلا جاتا تھا۔ یا اللہ، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بیگم کے آدمیوں میں سے جن کے پاس حربے تھے وہ آگے بڑھنے ہی کو تھے کہ سرفراز نامے ایک سپاہی نے روکا۔ سرفراز اپنے ساتھیوں سے، ٹھہرو، ابھی جلدی نہ کرو، پہلے ہمیں ان لوگوں کا اندیا معلوم کرنے دو۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگا، تم لوگ کس ارادے سے آئے ہو؟ ایک ڈاکو بولا، جس ارادے سے آئے ہیں تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ سرفراز بولا، وہی میں پوچھتا ہوں، جان کے خواہاں ہو یا مال کے؟ دوسرا ڈاکو بولا، ہمیں جان سے کوئی غرض نہیں، کوئی باپ مارے کا بیر ہے؟ ہاں، جس ارادے سے آئے ہیں اس میں تم مزاحم ہوگے تو دیکھا جائے گا۔